کشمیر میں سردیوں کے موسم میں اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ موسم تھا جو نہ بہت زیادہ گرم تھا اور نہ ہی ٹھنڈا تھا، پر رات کے وقت ٹھنڈے پانی کا استعمال آسان نہیں تھا۔ غلام حسین اماں کہتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور کہا، چاچا سجاول نے اور میں نے فجر پڑھنے مسجد جانا ہے۔ ماہیہ کو بولے پانی چڑھا دے اور چائے بھی بنائے۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو چاچا سجاول ناشتہ کرے گا۔ اور اماں، بابا کی اب فکر نہ کرو، وہ اب الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ مائیں بختہ نے بھی الحمدللہ کہا اور کہا، بیٹا وضو کا پانی تو میں نے رات سے ہی ٹب میں چڑھا دیا تھا، مجھے پتا تھا تم لوگ فجر کی نماز پڑھو گے۔ مجھے خود بھی نماز فجر کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرے لیے گرم پانی کیا ہوا ہے اور ناشتے کا انتظام بس میں اور ماہیہ کرنے لگی ہیں۔ میں دودھ نکالنے جا رہی ہوں۔ حکیم سجاول کچا دودھ پیتا ہے سحری میں۔ غلام حسین اس بات میں سر ہلاتا گرم پانی بالٹی میں بھرنے لگا۔ پھر وضو سے فارغ ہو کر غلام حسین اور حکیم سجاول مسجد کی طرف چلے گئے اور ماہیہ ناشتہ بنانے لگی اور مائی بختہ اپنے بھینسوں والے باڑے میں چلی گئی تاکہ دودھ وغیرہ کا انتظام کر سکے۔ یہ ان کے گھر کا روز کا معمول ہوتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام حسین اور حکیم صاحب واپس آئے تو تازہ مکئی کے آٹے کے پراٹھے اور مکھن، خالص دودھ اور ایسی ہی کئی چیزیں وہاں دسترخوان پر موجود تھی۔ حکیم صاحب نے کہا، واہ، گامے کے گھر کھانے کی یہی تو بات ہے۔ جو بھی اس گاؤں میں آتا ہے، گامے کے گھر کھانا کھانے کا ہمیشہ سے خواہش مند ہوتا ہے۔ اور غلام حسین کو کہا، پتر، تیرا چاچا بڑا جگر والا بندہ ہے۔ اس پورے گاؤں میں کسی کے بھی گھر جب مہمان آتا ہے تو کھانے کے لیے اسے یہاں لے آتے ہیں۔ ہم غریب لوگ کھانا نہیں کھلا سکتے، اس لیے گاما اپنے گھر میں ہر کسی کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہاں سب کو ایسی مرغوب غذائیں ملتی ہیں۔ مائیں بختہ اس بات پہ خوش ہو کر بولی، بھائی سجاول، اس بات میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں، اللہ کی دین ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں یا تمہارے گھر آتے ہیں، مہمان تو مہمان ہوتا ہے، پورے گاؤں کا مہمان ہوتا ہے۔ اور ماہیہ کا ابا کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا نام بدنام ہوگا اگر کوئی پردیسی، کوئی مہمان، کوئی راہگیر اس گاؤں سے بھوکا واپس چلا جائے۔ یوں باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حکیم صاحب اور غلام حسین نے ناشتہ کیا۔ اتنے میں بابا گامے نے کروٹ بدلی تو حکیم صاحب بولے، او گامیا، اب ناٹک بند کر دے، ہمیں ساری رات جگا کر خود مزے سے سویا رہا اور ابھی بھی نیند نہیں پوری ہو رہی تیری۔ اب تو چنگا بھلا ہے، اٹھ دیکھ، تیری گھر والی نے، میری برجائی نے دودھ کا جگ بھر کر رکھا ہے، تیرے بغیر میں کیسے کھاؤں؟ اٹھ پلا یار۔ بابا گاما آنکھیں کھولنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا اور کراہ کر بولا، یار جی، لگتا ہے اب تیرے میرے راستے جدا ہونے کا وقت قریب ہے، تو کلہ بیٹھ کے کھا، عادت ابھی سے ڈال لے، بعد میں مجھے یاد کر کر کے روئے گا۔ غلام حسین کے ہاتھ کانپ گئے، اٹھ کر بابا گامے کے گلے لگ گیا، سہارا دے کر بٹھایا اور کہا، بابا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ایسی باتیں کیوں سوچتا ہے؟ اور حکیم سجاول بھی بابے کی بات سے کچھ نہ بول سکا، وہیں بیٹھا بیٹھا ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ بابا گاما دوبارہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ حکیم صاحب نے آج
یہیں پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ غلام حسین حکیم صاحب کو بیٹھک میں لے کے آیا اور کہا، چاچا تو ادھر آرام کر، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے آواز دینا، میں بابا کے ساتھ ہوں۔ حکیم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور بیٹھک میں جا کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ غلام حسین واپس آیا تو بابا گاما اور مائی بختہ کوئی بات کر رہے تھے۔ مائی بختہ روئی جا رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی، ماہیہ کے ابا خدا کے لیے چپ ہو جا۔ غلام حسین اندر آیا اور کہا، بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ طبیعت اچانک بگڑی ہے، آپ اس لیے اس قدر لاغر ہو گئے، آپ کمزوری محسوس کر رہے، کچھ دنوں میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے مجھے سب کچھ بتایا۔ بابا گاما نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، پتر حسین، حکیم کچھ بھی بولے، میرا جسم بالکل ختم ہو چکا ہے، تیرا بابا بالکل ختم ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب یہ پنچھی آزاد ہو جائے گا۔ غلام حسین مزید الجھ سا گیا اور کہا، بابا ایسے مت بول، دیکھ اماں اور ماہیہ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بابا یہ سن کر مزید رونے لگا اور کہا، پتر حسین مجھے سہارا دے کے بٹھا، تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین آگے بڑھا، بابا کو سہارا دیا اور تکیے کا سہارا دے کر ان کو بٹھا کر خود ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر بابا گاما اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں اور بختہ کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ تجھ سے بات کرے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ ایسے بات ہوگی۔ خیر اللہ کی رضا، بیٹا میری آخری گھڑیاں ہیں، مسافر جا رہا ہوں۔ بیٹا تو تھا نہیں، پر ایک فرض دیا تھا رب نے، ماہیہ، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ بختہ بھی اپنے دن گن رہی ہے، میری حالت بھی تیرے سامنے ہے، تیرے کردار کی گواہی میرے پورے گاؤں نے دی اور ہر ایک نے کہا کہ تیرا یہ بھانجا مہمان بن کر آیا تھا، بیٹا بنا لے، اس سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ بیٹا میری ماہیہ کا ہمارے بعد کوئی نہیں ہوگا، میری یہ خواہش ہے کہ تم ماہیہ سے نکاح پڑھوا لو، مجھے سکون ہو جائے گا کہ میری دی کسی عزت والے کی منکوحہ ہوئی ہے۔ اماں بختہ بھی آنسو صاف کرتی ہوئی بولی کہ حسین پتر، تیرے آنے سے میں بھول ہی گئی تھی کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو نے سب کچھ ایسے سنبھالا جیسے سگا بیٹا سنبھالتا، اور میری ماہیہ تیرے ساتھ بیاہ دے جائے تو آنکھوں کے سامنے بھی رہے گی اور ہمیں سکون بھی ہو جائے گا کہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ غلام حسین دونوں کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا، پھر بابا گامے کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بابا میں بیٹا ہوں تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا، میری طرف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ ماہیہ سے اجازت طلب کر لیں، میری طرف سے آپ کو کوئی انکاری نہیں ہے۔ بابا گامے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اماں بختہ بھی کسی قدر مطمئن دکھائی دینے لگی اور کہا، اس جھلی کو کیا پتا، بس میں آج ہی انتظام کرتی ہوں اور شام تک ہم تیرا اور ماہیہ کا نکاح کروائیں گے۔ غلام حسین وہیں بابے کے پاس بیٹھ کر بابا گامے کے پاؤں دبانے لگا اور اماں کمرے میں جا کر اپنے کپڑے اور کچھ چاندی کے زیورات نکالنے لگی۔ ساتھ کھڑی ماہیہ پوچھنے لگی، اماں یہ کیوں نکال رہی ہو؟
بار بار پوچھے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہر لباس کو، ہر زیور کو اپنے ساتھ رکھ رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ ایک جھونکا اٹھایا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کانوں سے لگا کر دیکھنے لگی۔ اماں نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیار سے رخ اپنی طرف کیا، ماتھے پر پیار کر کے کہا، یہ تیرے لیے ہی رکھے تھے ماہیہ، اور آج کے دن کے لیے رکھے تھے۔ ماہیہ نے کہا، اماں آج کیا ہے؟ کیا ابا کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں پہننا چاہتی ہو؟ اماں مسکرائی اور کہا، ارے پگلی، کیا ہو گیا ہے؟ جلدی ہو گئی ہے؟ یہ تو تیرے لیے ہے، آج شام نکاح ہے تیرا اپنے حسین کے ساتھ۔